عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به سبحان الله. ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا سبحان الله. ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن. تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. قرآن کیا ہے رب کا بندوں کے نام خط ہے. بندو تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو. کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا، کیف و سرور لذت پاؤ نہ تم تو کہنا. تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، محترم حفاظ اعظام، آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، برادر محترم مولانا قاری محمد احمد صاحب کافی ہی دنوں پہلے حکم دیا اور اللہ رب العزت کی مہربانی سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم حضرت کے علم عمر زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے ہی ذریعے سے واسطے سے پیغامات ملتے رہے. مولانا قاری عبد الرحیمی صاحب اللہ رب العزت عمر دراز فرمائے، علم میں خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ بڑی محنتوں کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں. پروردگار عالم اس ادارے کو، اساتذہ کو، طلباء کو، تعمیری کام کو مزید ترقیاں اور مزید بڑھوتری عطا فرمائے. پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور طلباء کو اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے اور ان کی ضروریات اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے.
آج یہ بڑی ہی خوشی کا موقع ہے، جن بچوں کے سروں پہ حضرات علماء اکرام نے دستار رکھی، آج ان طلباء کو، ان حفاظ، ان بچوں کو اس دستار کی عظمت اور قدر کا اتنا خاص نہیں پتا۔ خوش ہیں کہ ہم حافظ بن گئے اور ہماری دستار بندی ہو گئی، خوش ہیں، اللہ ان کی خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے، اللہ کرے ساری زندگی یوں ہی ان کو خوشیوں والی زندگی ملے۔ آج انہیں نہیں پتا جو دولت انہوں نے اپنے سینوں کے اندر بسائی ہے وہ کتنی عظیم دولت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ، یہ وہ علوم ہے کہ ان علوم کا کائنات میں کوئی علم ثانی نہیں۔ اردو تعلیم جو ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے، اس کی بھی بڑی عظمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں اور مواد قرآن مجید، احادیث سمجھنے میں ہماری معاونت یہ علم کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، علم کوئی بھی ہو نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا علم، کتاب کا علم، رسول اللہ کے فرامین کا، احادیث کا جو علم ہے، یہ علم ایسا علم ہے کہ کائنات میں جو بھی ان علوم سے جڑ گیا، رب کائنات کو نے اس کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بڑی عظمتیں اور بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ علم ہے جو آسمانوں سے آیا، تمام علوم ہی آسمانوں سے آئے ہیں۔ اردو، انگریزی، تمام زبانیں اللہ نے ہی سکھائی ہے نا لوگوں کو، لیکن یہ جو دین کا علم خاص طور پر قرآن مجید کا علم ہے، یہ بڑا عظیم علم ہے۔ پہلے روز سے لے کے آج تک، قیامت تک علم دین کے ساتھ جو جڑتا چلا جائے گا وہ مرتبے پاتا چلا جائے گا۔ ایک عالم بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے بڑے نکتے کی بات فرمایا کہ جبرائیل کہنے کو فرشتوں جیسا فرشتہ ہے، لیکن رب کائنات نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ نے جبرائیل امین کو قرآن کے ساتھ منسوب کر دیا کہ آسمانوں سے قرآن لا کر امام الانبیاء کے سینے اطہر پر پہنچانے والے جبرائیل امین ہے، ذریعہ بنے۔ جب قرآن سے نسبت بنی تو اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے دن اسی طرح ہوتے ہیں جیسے عام دن، راتیں بھی اسی طرح دیکھنے میں جیسے عام راتیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید کو خاص طور پر رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اس مہینے کو بڑی عظمت مل گئی، 11 مہینے مل کر رمضان المبارک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید یہ وہ لازوال کتاب ہے، وہ ایسا زبردست علم ہے، جو بھی اس سے منسوب ہو گیا، جو بھی اس سے جڑ گیا وہ بڑا عظیم بن گیا۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین اسی قرآن کی وجہ سے بن گیا۔ رمضان المبارک کو عظمت ملی، قرآن کی وجہ سے مل گئی۔ لیلۃ القدر کی رات کو عظمت مل گئی، قرآن مجید سے جڑنے کی وجہ سے مل گئی۔ اور لوگوں، اسی طرح قیامت تک جو آدمی بھی، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جو قرآن مجید سے اپنی نسبت جوڑتا چلا جائے گا، قرآن مجید اپنے سینے میں ڈالتا چلا جائے گا، وہ عظیم بنتا جائے گا، قدر والا بنتا چلا جائے گا، شان والا بنتا چلا جائے گا۔ ایک عام سی بات ہے، ایک عام سا کپڑا ہے جسے گھر میں کوئی پہننے کو تیار کوئی نہیں، لیکن وہ پاک صاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا بڑا پرانا ہو گیا، دادی اماں اپنے جہیز میں لائی تھی، اماں نے خود بھی نہیں پہنا، اولاد نے نہیں پہنا، اماں نے کہا چلو ضائع نہ ہو جائے، اس کو مسجد میں بھیج دے۔ کس لیے بھیج دے؟ اماں کہتی ہے مولوی صاحب کو دے آؤ، قرآن مجید کا لباس بنا دے، قرآن مجید کا غلاف بنا دے، قرآن مجید کی چولی بنا دے۔ یہ عام کپڑا تھا،
گھر میں جس کو پہننے کو کوئی تیار نہ تھا، آج یہ قرآن مجید کا لباس بن گیا۔ اب ننھا منہ بچہ بھی اگر اس کپڑے کو الماری سے نیچے گرا ہوا دیکھے گا، اپنے سینے سے لگائے گا، چومے گا، ادب کرے گا۔ ننھے منہ بچے سے پوچھو کیا بات ہے، کپڑے کو کیوں چومتا ہے، وہ بھی کہے گا او چاچا جی تجھے آج تک اتنی قدر کا پتہ نہ چلا، اتنی عقل تجھے نہیں آئی۔ یہ کپڑا اب کوئی عام کپڑا نہیں رہا بلکہ قرآن مجید کا لباس بن گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے اس کی نسبت بن گئی، اس لیے یہ کپڑا بھی بڑا عظیم بن گیا۔ جو گتا، جو کاغذ کا ٹکڑا، جو بھی قرآن مجید کا حصہ بن گیا وہ بڑی عظمت والا بن گیا۔ اور لوگوں، قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ کیوں عظمت والی کتاب ہے؟ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتے ہیں یہ میری کوئی عام چیز کوئی نہیں، رب کائنات کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ میرا کلام ہے، میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہمیشہ سے عظیم ہیں، عظیم تر ہیں اور عظیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قیامت تک جو بھی علم دین کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ اعلیٰ و عرفہ بنتا چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ ظاہراً سامنے جتنی چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہ گندم ہے، ان چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ چیزوں کا علم، چیزوں کا علم، لیکن یہ وہ علم تھا، چیزوں کا علم بھی وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اس علم کی بدولت اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ برتری عطا فرمائی۔ اسی طرح درجہ بدرجہ تمام ہی انبیاء اکرام بڑے علم والے تھے۔ چند انبیاء کو اللہ نے باقیوں کی نسبت منفرد علم عطا فرمایا، اس علم کی بدولت ان کی عظمت بڑھ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، تمام انبیاء میں منفرد نظر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام پرند چرند ہر چیز کی اللہ نے بولی سکھائی، ان میں وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے لیے تو حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس فلاں کو علم عطا فرما، فلاں کے سینے کو علم سے بھر دے، مولا فلاں کو اتنا علم عطا فرما کہ بے بہا علم عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، مولا اللہم علم معاویۃ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اور رب کائنات نے پھر کیسا علم عطا فرمایا، کتاب کا علم ایسا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ہوگا میرے محبوب نبی جب آپ نے حضرت امیر معاویہ کے علم کے لیے، کتاب کے علم کے لیے دعا کر دی تو آؤ پھر اس کو کاتب وحی بنا دو، لکھے بھی اور پڑھے بھی، لکھے بھی اپنے ہاتھوں سے اور یاد بھی کرے، سینے میں بھی جگہ دے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید اور اسی طرح درود پاک اور اس طرح کی جو خاص دعائیں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا بھی چاہیے۔ درود پاک اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی چاہیے۔ پہلے زمانے کا ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، بڑے بزرگوں سے، کہ جب بچی گھر میں جوان ہو جاتی تھی نا بچی، اس بچی کو کتابت بھی سکھائی جاتی، لکھنا سکھایا جاتا۔ جب اس کا ہاتھ ذرا اچھا ہو جاتا، قلم اچھا ہو جاتا، خط اچھا ہو جاتا، پھر اس بچی کو کہا جاتا تھا کہ اب اپنا قرآن لکھو۔ وہ بچی پورا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھتی، الحمد سے والناس تک پورے 30 سپارے اپنے ہاتھوں سے لکھتی۔ والدین جلد کرا کے جہیز میں دے دیتے کہ اب ساری زندگی اس کو پڑھتی رہو۔ سبحان اللہ۔
حضرت امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم علم معاویۃ الکتاب. یہ کتنی بڑی دعا ہے. ظاہراً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معمولی سی بات ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اور کسی اور نبی کے ایک صحابی کی تھوڑا سا تذکرہ ہے، وہاں سے ہمیں تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں. شام کو روزانہ جانوروں کی حاضری لگاتے تھے. ایک دن حاضری لگائی تو ہدہد نہیں ہے. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کہ نہیں بھاج گیا اسی، غیب تھی گیا اسی. جب غیر حاضر پایا تو فرمایا آنے دو، یا تو سخت سے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح ہی کر دوں گا اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ نہ ہوئی. ہدہد آیا، لوگوں نے بتایا، دیگر جو مخلوقات تھی انہوں نے بتایا تکڑا ہو جا. کیا ہوا؟ ایسے ایسے بات ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس عذر ہے. حضرت سلیمان کے ہاں پیشی ہوئی تو بتلایا ایسے ایسے میں اڑتا اڑتا کہیں چلا گیا. ملکہ بلقیس اس نے اپنا سارا سلسلہ بنایا ہوا، بادشاہت بنائی ہوئی. اور عجیب بات یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اور چیزوں کی عبادات کرتے ہیں، سورج چاند ستاروں کی عبادات کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یعنی ایک پرندے نے توحید سمجھائی. قصہ مختصر. حضرت سلیمان نے خط لکھ دیا کہ یہ خط پہنچاؤ. خط پہنچ گیا. ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں. کسی نے کہا ہم بڑے طاقتور تکڑے ہیں، مقابلہ کرو. لیکن ایک نے کہا کہ مقابلہ کرنا مناسب نہیں، خط کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے مطیع ہو جائیں گے، ہم ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں. اب یہ اپنے تمام جاہو حشم سمیت، اپنے تمام بندوں سمیت، وزیر مشیر سمیت کلمہ پڑھنے، ایمان لانے حضرت سلیمان کے پاس چلی ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا، علم دے دیا کہ وہ آ رہی ہیں. اب حضرت سلیمان نے اپنی کچہری میں اعلان فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتونی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. ان کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ کون لے کے آئے گا؟ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کے آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ کچہری میں اعلان کر دیا. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہو، انسانوں، جنوں، تمام کے تمام مخلوقات، میں تم کو یہ بات کرتا ہوں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے تم میں ملکہ بلقیس کے یہاں محل میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر کے لے آئے. یعنی یہ ایک بات انہیں دینا چاہتے تھے، اپنے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس جب اپنا تخت دیکھے گی حیران ہو جائے گی، یقین بھی آ جائے گا واقعی اس کو طاقت حاصل ہے، اللہ کی قدرت سے کی طرف سے اس کو طاقت حاصل ہے، لہذا یہ اللہ کا سچا نبی ہے. انہوں نے جب اپنی کچہری میں یہ اعلان کر دیا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جنوں میں سے بڑا دیو بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او اللہ کے نبی یہ کام میرے ذمہ لگاؤ، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا طاقت والا ہوں، یہ کام میرے ذمہ لگاؤ، وہ تخت میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے، کتنا ٹائم لگے گا؟ کہنے لگا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے. انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک. آپ یہاں کھڑے بیٹھے ہیں، یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر آ جائے گا. فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا جب یہ کچہری لگی، تو مراد یہ تھا کہ چاش کے ٹائم تک یا اشراق کا ٹائم ختم ہونے تک
وہ کچہری چلتی تھی، اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی. وہ جن کہنے لگا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. جنوں میں سے قال عفریت من الجن، بڑا جن دیو کہتا ہے. حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ نہیں اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، اتنی دیر میں تو وہ پہنچ جائیں گے، اتنا ٹائم میرے پاس کوئی نہیں، لہذا تم میں سے کوئی اور ہو جو یہ کام کر سکے، کوئی اور جو ان سے بھی جلدی لے آئے. ایک اور کھڑا ہو گیا. وہ کون تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، رب کائنات نے جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا او اللہ کے نبی یہ کام میرے ذمے لگاؤ. حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر میں یہ کام کرے گا؟ کہنے لگا یہ کام میرے ذمے تو لگاؤ، میرے ذمے لگا کر آپ اپنی پلکیں جھپکو، تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا. سبحان اللہ. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ ایک مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولو، پلکیں جھپکو، وہ تخت ملکہ بلقیس کا آپ کے قدموں میں ہوگا. وہ آدمی کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تیرے ذمے ہے. ایسے ہی ہوا، ایک سیکنڈ کے اندر وہ 1000 میل دور سے اس نے تخت اٹھایا، لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ آدمی کون تھا؟ وہ جن تھا یا کیا بلا تھی؟ علماء اکرام نے لکھا ہے وہ حضرت سلیمان کا صحابی تھا، ایک انسان تھا. اس کے بعد کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت یہی تھی جو رب کائنات نے خود ارشاد فرما دیا قال الذی عنده علم من الکتاب، رب کائنات نے اس کو کتاب کا علم عطا فرمایا تھا. اور لوگوں یہ کتاب کا علم کوئی عام علم کوئی نہیں، یہ قرآن مجید کا علم کوئی عام علم کوئی نہیں. میں نے ایک ابتدا میں بات کی، ان ننھے منھے بچوں کو آج قرآن مجید کا پتہ کوئی نہیں. ہم نے کیا پڑھا، ہمارے سینوں میں کیا چیز آ گئی، ہم نے کیا یاد کیا ہے، کیا اپنے استاد کو روزانہ سنایا کرتے تھے. جس دن ان بچوں کو سمجھ میں آئے گا یہ قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، یہ حیران ہو جائیں گے ہم نے یہ اتنی بڑی دولت اپنے سینے میں کیسے سنبھالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اگر میں اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ٹکڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. اتنے سخت جان پہاڑ، اتنے مضبوط پہاڑ یہ ٹکڑے ہو جائیں، اور یہ ننھے سے بچے قرآن اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. یہ کیوں نہیں پھٹتے؟ یہ ٹکڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے رب کائنات نے قرآن مجید ڈائریکٹ ان بچوں کو نہیں دیا، ڈائریکٹ ان کے اساتذہ کو نہیں دیا، بلکہ رب کائنات نے قرآن مجید امام الانبیاء کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا. یہ امام الانبیاء کا سینہ مبارک ایک ایسی چھلنی کہہ لو، ایسی مشینری کہہ لو کہ یہاں سے گزر کر جب امام الانبیاء کی زبان سے ادا ہوا، رب کائنات نے وہ خشیت اس میں سے ختم کر دی، نورانیت ڈال دی. اس نورانیت کا یہ فائدہ ہے 50 60 70 سال کا بابا جی بھی اگر چاہے تو یاد کر سکتا ہے، یہ ننھا منھا بچہ بھی چاہے تو یاد کر سکتا ہے، مرد بھی یاد کر سکتا ہے، عورت بھی یاد کر سکتی ہے. اس لیے قرآن مجید سے محبت کا رشتہ قائم کرو. قرآن مجید جن بچوں کو سمجھ نہیں آتا اور پڑھ رہے ہیں، بڑوں کو بھی خیر نہیں آتا سمجھ، کسی سمجھدار کی ہی سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو بغیر سمجھے پڑھنا ہے نا، بغیر سمجھے، یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب. جس انداز میں بھی قرآن مجید کے دائیں بائیں آؤ گے رب کائنات نفع عطا فرمائیں گے، فائدہ عطا فرمائیں گے.
حفاظ بھی، عام عوام بھی، تاجر حضرات بھی اپنی ایسی ترتیب بنائے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. انوارات ملتے ہیں، برکات ملتے ہیں، اللہ کی تجلیات ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. اور علماء اکرام نے لکھا ہے قرآن مجید یہ ایسا کام ہے جو زمین پر ہوتا ہے، آسمانوں پر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے جب کبھی جہاں کہیں مدرسہ ہو یا مسجد ہو یا آپ کا گھر ہو یا دکان ہو، کوئی بھی جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے، اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پر نازل ہوا کرتے ہیں. وہ قرآن مجید سننے کے لیے زمین پر آیا کرتے ہیں. اور لوگوں کتنا بڑا مقام ہے ان طلباء کا، ان علماء کا، ان اساتذہ کا، ان مسلمانوں کا جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان کے فرشتے آیا کرتے ہیں. ہمارے ملتان کی شان قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا مشہور اور بڑا عجیب واقعہ ہے. لمبی درسگاہ ہوا کرتی تھی، ابھی تو وہ درسگاہ نہیں ہے، دارالقرآن بھی بن گیا، وہ جگہ ختم ہو گئی. تو وہاں اتنی دور، کافی دور اگر کوئی طالب علم بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ظاہراً، لیکن اگر نہ پڑھ رہا ہوتا تو پہچان لیتے تھے اور بلا کے اس کو سزا اس بات کی دیتے کہ تو وہاں بیٹھا ہونٹ ہلا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اگر بہت دور، اتنی دور اگر بچہ بیٹھا ہے نا، مثال کے طور پر یہی دیوار لے لو، اتنی دور اگر کوئی طالب علم بیٹھا پڑھ رہا ہوتا، اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے پہچان لیتے کہ یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے. ساری زندگی قرآن میں جو گزاری، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. ایک بار کلاس میں ایسا ہوا کہ کوئی درجہ کتب کا کوئی طالب علم تھا، منزل سنانے آتا تھا، دور بیٹھا تھا. حضرت نے اس کو بلایا اور تھوڑی سی سزا بھی دی، ڈانٹا بھی، فرمایا کہ تو قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. کہنے لگا استاد جی نہیں، میں قرآن پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تو نہیں پڑھ رہا تھا، میں ہر طرح کی تصدیق کرتا ہوں کہ تو نہیں پڑھ رہا تھا. بالآخر وہ لڑکا مان گیا، کہنے لگا کہ اس سبق کے بعد میرا اگلا جو سبق ہے نا درجہ کتب کا، میں نے وہ سبق یاد نہیں کیا تھا. میں نے اپنے قرآن کے اندر علم النحو کی کتاب رکھی ہوئی ہے، میں وہ سبق یاد کر رہا تھا. لیکن استاد جی آپ کو کیسے پتا چلا اتنی دور سے کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا؟ بچے ہوتے ہیں نا جی طلباء، سامنے قرآن رکھ کے ہل بھی رہے ہیں اور کوئی قصے کہانیاں بھی سنا رہے ہیں. استاد خوش ہوتا ہے بھی ہونٹ ہل رہے ہیں تو کوئی شے نہ کوئی شپڑدا پیا ہو سی. لیکن وہ ایسے استاد نہ تھے، وہ صرف قرآن کے استاد نہ تھے، اولیاء تھے، ولی لوگ تھے. طالب علم نے ہاتھ جوڑ دیے، استاد جی آپ ذرا بتلائیں تو صحیح، آپ کو کیسے پتا چلا میں اتنی دور بیٹھا ہوا تھا، آپ کو کیا پتا میں قرآن نہیں پڑھ رہا؟ فرمانے لگے جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ خاص انوارات نازل ہوتے ہیں، میں اسی سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تیرے چہرے پہ ہونٹ تو ہل رہے تھے لیکن وہ انوارات نہیں تھے. میں نے پہچان لیا کہ تو قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا. پتا چلا قرآن والوں کے چہرے پہ نور ہوا کرتا ہے. قرآن جہاں پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے. قرآن جہاں پڑھا جائے اللہ کی برکتیں نازل ہوا کرتی ہے. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کر دی، وہ فلاں صحابی جو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں جا کر فضول خرچی کیا کرتا ہے، رات کو اپنے گھر کی چھت پر دیے جلاتا ہے، چراغاں کرتا ہے. غربت کا زمانہ ہے، اگر اس کے پاس فالتو سرمایہ اور پیسہ موجود ہے غریبوں کو دے دیا کرے، کسی کا پیٹ بھر جائے گا، رب کی مخلوقات کا فائدہ ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے صبح آ جائے ہم اس سے بات کریں گے. وہ صحابی آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، فرمایا او اللہ والے فضول خرچی نہ کیا کر، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے.
رب کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہوتا ہے جو فضول خرچی کیا کرتا ہے، یہ کام نہ کیا کر۔ عرض کرنے لگا آقا میں فضول خرچی کیسے کروں گا؟ حضور نے فرمایا اپنے گھر پہ دیے جلاتا ہے، اپنے گھر پہ چراغاں رات کے ٹائم کیا کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عرض کرنے لگا آقا میرا حال دیکھو، میرا پیٹ دیکھو، بھوک اور فاقوں سے میرا برا حال ہے، اگر میرے پاس دیوں میں تیل ڈالنے کے پیسے ہوتے میں روٹی کھا لیتا، اپنا گزارا کر لیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ بتلا رات کو کیا عبادت کیا کرتا ہے، رات کو کون سا عمل کیا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ میں یہاں سے جا کر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، اس کے بعد بیدار ہو کے وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو کر دن بھر جو آپ سے قرآن سیکھ کر جاتا ہوں وہ ساری رات نفل نماز میں تلاوت کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ان صحابہ کو فرمایا جنہوں نے شکایت کی تھی، فرمایا لوگوں اس کو ملامت نہ کرو، اس کی گواہی دینے جبرائیل آیا بیٹھا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر اس کی صفائی دے دی، آقا یہ رات کو جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے آسمان کی نوری مخلوق فرشتے اس کا قرآن سننے کے لیے آیا کرتے ہیں، وہ ان نوری فرشتوں کا نور چمکا کرتا ہے جو لوگوں کو روشنی نظر آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کمکمے جل رہے ہیں، دیے جل رہے ہیں، یہ دیے نہیں جلتے بلکہ وہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کا نور ہوا کرتا ہے۔ حفاظ اور طلباء سے خاص طور پر گزارش، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو آج کے بعد یہ ذہن میں رکھنا اللہ تو سنتے ہی ہیں، فرشتے بھی تمہارا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی فرشتوں سے دعائیں لو یا پھر یعملون تعملون کر کے کچھ اور چیزیں لو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے نا جی، کئی ہوتے ہیں ہمارے جیسے حافظ بھی، ہمارے جیسے بس یعملون سمجھ میں آتا ہے یا تعملون، ایسا نہ کریں، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جس سینہ اطہر سے ہمیں قرآن ملا ہے، امام الانبیاء صاحب قرآن خود قرآن مجید کی بڑے ڈوب کر بڑی محبت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی اپنی عادتوں کو درست کریں۔ ایک بات تو یہ کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے بھی روزانہ؟ کون کون؟ دکاندار بھی، کاشتکار بھی، سارے؟ جزاکم اللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ارادہ کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے، اللہ اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر میں کرو گے، گھر میں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، اپنی دکان میں کرو گے، دکان میں رحمتوں برکتوں کی بارش ہو جائے گی، اور پھر روزانہ قرآن مجید کی اگر تلاوت کرو گے رب کائنات صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، عافیت والی قرآن کی برکت سے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایک فائدہ اور یہ ہوگا، آپ دکاندار لوگ، کاشتکار لوگ، دنیا دار لوگ عام دنوں میں کبھی کبھی قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی ایک سال میں جا کر ایک قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے۔ اگر روزانہ کی ترتیب بنا لو گے، زیادہ بھی نہیں تو مہینے، 2 مہینے میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ملتان میں 96 سال کے ایک بزرگ، ابھی سال نہیں ہوا، سال سے بھی تھوڑا عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، انہوں نے ان کی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کی عادت ہے جوانی سے روزانہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرہ پڑھنا آتا ہے، حافظ نہیں ہے، ناظرہ خواہ ہے، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا اب اس 96 سال کی عمر میں روزانہ 8 سپاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، کمزوری، اس کے باوجود
تو میں نے پھر اگلی بات ان کو کی تھی کہ میں نے کہا یہ بڑھاپے کی عادت نہیں ہے، جوانی سے عادت ہوگی. انہوں نے کہا بالکل جوانی کی عادت ہے. میں نے کہا جو جوانی میں کسی عبادت کی عادت ڈالے پھر رب کائنات بڑھاپے میں اور زیادہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے 8 سپارے تو جوانی میں مشکل ہے، بڑھاپے میں کہاں؟ اللہ کے بندوں، ایسے ایسے لوگ رہے ہیں اور موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز کی نیت باندھا کرتی. واقعات میں لکھا ہے کبھی 2 رکعتوں میں 15 سپارے، کبھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتی تھی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے بھی واقعات میں لکھا ہے اسی طرح سے اکثر و بیشتر 2 رکعتوں میں 15 سپاروں کی، کبھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتی تھی. امام عاصم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اپنے جس گھر کے اندر انہوں نے زندگی گزاری اس ایک گھر کے اندر 24,000 قرآن مجید کے ختم کیے تھے. انہی کے شاگرد امام شیبہ رحمت اللہ علیہ جس گھر کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ایک اسی گھر کے اندر رہتے رہتے 18,000 قرآن مجید ختم کیے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کشمیر میں میرے ایک چچا تھے، صرف ایک گھر میں بیٹھ کر انہوں نے 4,000 قرآن مجید کے ختم کیے تھے. ایک اللہ والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وقت اخیر ہے، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہنے لگے او میرے بیٹو میرے اس کمرے کے اندر کوئی گناہ والا کام نہ کرنا. اور اس کی وجہ بتلائی اس لیے یہاں کوئی گناہ نہ کر رہا، میں نے اس کمرے کے اندر جہاں زندگی گزار کر جا رہا ہوں اس میں جتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں ایک ایک اینٹ کے بدلے ایک قرآن ختم کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کسائی گزرے ہیں، کسائی حافظ گل محمد قصاب روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. ایک حافظ صاحب تھے جوتے کی مرمت کا کام کرتے تھے، گلی گلی جا کے سامان اٹھاتے، مرمتوں کے لیے نکلتے. ہمارے آج کل جو موچی آتے ہیں نا گلی میں کہتے ہیں جی کوکے لوا لو، مرمت کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو. حافظ صاحب یہ نہیں کہتے تھے بلکہ جس گلی میں جاتے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ حافظ صاحب آ گئے. شام کو جب واپس آتے نا شہر، عموماً جب شہر میں قدم رکھتے تو والناس پہ پہنچ چکے ہوتے، قرآن ختم ہو چکا ہوتا. اگر کسی دن مصروفیات کی وجہ سے کچھ رہ گیا شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک پورا قرآن نہیں ختم کر لیتے. ہمارے ملتان سے ایک گاڑی جاتی ہے کراچی، عادل شاہ کوچ. ساتھیوں نے بتلایا کہ اس میں ایک ڈرائیور ہے، ملتان سے جب کراچی کے لیے چلتا ہے ادھر گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، ادھر زبان سے اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن سٹارٹ کرتا ہے. گاڑی چلاتا ہے، قرآن بھی چلاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. جب کراچی پہنچتا ہے تو والناس پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ذوق کی بات ہے بھائی، ذوق کی بات. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل کام ہے پورا قرآن کیا جی 10 سپارے 5 سپارے بھی بڑا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہو گئے، میں عرض کیا کرتا ہوں ہماری زبان میں قرآن کی وہ چاشنی ختم ہو گئی، لذت ختم ہو گئی. ایک بخار کا مریض ہو نا، گولڈن سیب اس کو لا کے دو، اس کو کہو بھی یہ کھاؤ، وہ ایک تھوڑا سا لقمہ کھائے گا اور کہے گا کہ آج کل سیب اچھے نہیں آ رہے. کہنے والا کہتا ہے کہ سیب بڑے بہترین ہیں، بخار نے تیری زبان کا ذائقہ ختم کر دیا. یہی حال ہماری زبان کے ساتھ بن گیا. تلاوت قرآن کا ہمیں مزہ نہیں آتا، تلاوت قرآن کی ہمیں لذت حاصل اس لیے کوئی نہیں. زبان سے بچپن سے اتنے گناہ کرتے آئے، اتنے گناہ کیے، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، زبان سے بھی اتنے گناہ کر دیے کہ ہماری زبان اتنی بیمار ہو گئی. اب تلاوت قرآن کی لذت نہیں آتی، تلاوت قرآن کا مزہ ہمیں حاصل کوئی نہیں. اور لوگوں قرآن مجید
مجید کی تلاوت سے پہلے اپنے گناہوں سے ایک مرتبہ پکی توبہ کر کے پھر تلاوت کر کے دیکھو، بڑا مزہ آئے گا۔ گناہوں سے ایک دفعہ توبہ تو کرو، اس کے بعد تلاوت کرو، میں کہتا ہوں اتنی لذت آئے گی، اتنی لذت آئے گی، تیرا قرآن چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ اب جیسے قرآن پکڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر تیرا قرآن چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، عمل کی بھی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو زبانی بھی یاد کرو۔ میں یہ ان سے مخاطب ہوں جو دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ناظرہ پڑے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا ناظرہ بھی پڑھا کرو، چند صورتیں زبانی بھی یاد کر لو۔ سورۃ الفاتحہ آپ کو آتی ہے، سورت اخلاص آپ کو زبانی یاد ہوگی، آیت الکرسی کو بھی یاد کر لو، چلتے پھرتے آیت الکرسی پڑھا کرو، سورت اخلاص پڑھا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو چلتے پھرتے پڑھا کرو، اپنی دکان میں بیٹھ کے پڑھا کرو، کاروباری مراکز میں پڑھا کرو، روزی میں بھی برکت ہوگی، زندگی میں بھی برکت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورت اخلاص کی زیادہ تلاوت کرے، محبت کرے، اس سے زیادہ تلاوت کرے، حضور نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ وجبت لہو جنہ، فرمایا اس آدمی پہ جنت واجب ہو گئی جو سورت اخلاص کی بار بار تلاوت کرے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، گلی میں سے حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے جب گزرے تو اس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضور تلاوت بھی شوق سے کرتے تھے اور تلاوت سنتے بھی بڑے شوق سے تھے۔ وہ آواز جو سنی حضور وہیں ٹھہر گئے، کان لگا کے توجہ سے سننے لگے۔ اندر سے کوئی آدمی بار بار اسی سورت کی تلاوت کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار بار اسی سورت کی وہ تلاوت کر رہا ہے، حضور توجہ سے سن رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں جھکے کھڑے تھے اس آواز کی طرف، جھک کے، جیسے ہم نہیں سنتے ہیں جھک کے کسی کے گھر کی آواز، بھی تو لڑائی دی آواز کڈنا سی۔ بہنیں، مائیں بہنیں گھروں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ کان لگائے کھڑی ہوتی ہیں کہ انہوں والا آواز کڈنا سی لڑائی دی، یہ ساس بہو کب لڑے گی آپس میں؟ ایسی آوازیں نہ سنو، تلاوت قرآن کی آواز سنا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس آدمی نے تلاوت کرنا بند کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں متوجہ ہو کر جھک کر اس کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ جب اس نے تلاوت ختم کر دی، حضور پیچھے کی طرف ہٹے، میں نے دیکھا امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان پر ہے وجبت لہو وجبت لہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا واجب ہو گئی، کس پر واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا وہ آدمی سورت اخلاص پڑھ رہا تھا، اس میں رب کائنات کی بڑی زبردست تعریف کی گئی ہے، اللہ کو یہ سورت تلاوت بڑی پسند ہے۔ فرمایا وجبت لہو جنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی جو بار بار اس کی تلاوت کیا کرے گا۔ میری درخواست ہے اپنی دکان میں بیٹھ کر، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس سورت کی ایک تصویر روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر گنتی نہیں کرنی نہ کرو، سبزی بناتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرو، کھانا پکاتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرو، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق چلتے پھرتے جنتی بن جاؤ گے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں جو سورت، جو تلاوت جنت دلا سکتی ہے، کیا وہ برکتیں نہیں دلا سکتی؟ جنت مہنگی ہے یا برکت؟ جنت مہنگی ہے، مہنگی چیز جو دلائے وہ برکتیں بھی دلائے گی۔ اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔
اور یار اس سے بڑی برکت کیا ہوگی حافظ یوسف صاحب، اس سے بڑی برکت کیا ہوگی؟ یہ علماء، یہ قرہ اساتذہ تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو بڑے خوش ہو کے بتائیں گے جی میری تنخواہ 15,000۔ 15 میں نے یہ بہت بڑی تنخواہ بتائی ہے۔ جو بڑا خوش ہوتا ہے نا مولوی صاحب، وہ بڑا خوش ہو کہتا ہے 15,000۔ 15,000 میں گھر نہیں چلتے، 15 میں گھر نہیں چلتے۔ جس کے گھر میں 4-5 بچے ہوں 7-8 ہزار روپے کا دودھ آ جاتا ہے، اس دودھ میں چینی بھی ڈلنی ہے، پتی بھی ڈلنی ہے، گیس کا بھی بل آنا ہے، دیگر اخراجات بھی ہیں۔ 15,000 میں گھر نہیں چل سکتا، میرا تو نہیں چلتا، آپ کو بھی پتا ہے آپ کا بھی نہیں چلتا، پھر ان کا کیسے چلتا ہے؟ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ اس 15 میں سے بھی یہ بچائے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں قاری صاحب، ہم نے قرآن اکٹھے پڑھا ہمارے مدرسے میں، یہ کبھی تو 8,000 روپے ان کی تنخواہ ہے۔ کچھ ایک ٹیوشن پڑھاتے ہیں، 10 بن جاتی ہوگی، 10 یا 12 بن جاتی ہوگی۔ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ قاری صاحب 10,000 کی میں کمیٹی بھرتا ہوں۔ یعنی 10,000 کی اس کی بچت ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، تیری تنخواہ 10,000 11,000 ہے، اس میں سے 10 کی کمیٹی بھرتا ہے، کوئی ڈکیتی مارتا ہے رات کو، کیا کرتا ہے، کہاں سے لاتا ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں بیٹھ کر اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ، ایک عام آدمی جو ہے وہ 20, 25, 30 ہزار سے کم میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا۔ مولوی صاحب 6,000 میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، 8,000 میں بھی۔ یہ قرآن کی برکت، یہ اس ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، علم سے محبت کرو، قرآن کا علم، دین کا علم، احادیث کا علم، ان سے محبت کرو۔ جس نے بھی محبت کی وہ کامیاب ہوا، کامران ہوا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ صحابہ اکرام میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مرتبہ آپ کا ہے یا کسی اور کا؟ فرمایا کہ میری طرف اشارہ نہ کرو، مجھ سے بڑے بڑے ہیں، لیکن تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جیسے نہیں تھے جی میں تساغ دیتے سبحان اللہ، انہوں نے کوئی نہیں آکھا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دلیل اس بات کی کہ سب سے بڑے علم والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز پڑھنی ہو، جماعت کرانی ہو، نماز کے لیے مصلی پہ امامت کے لیے اسے لاؤ جو تم میں سب سے زیادہ علم والا ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو تو خود حضور نے مصلی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے علم کی بدولت، اور قربانیاں بھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہیں مال قربان کر رہے، کہیں اپنی جان قربان کر رہے، کہیں اپنی اولاد قربان کر رہے، بہت قربانیاں ہیں۔ لیکن علم کو اپنے جب سینے سے لگایا، جب علم پر عمل بھی کیا اور علم زیادہ سے زیادہ حاصل کیا، رب کائنات نے تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس لیے لوگوں، ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اگر عزت پانا چاہتے ہیں، وقار پانا چاہتے ہیں، رب کائنات کبھی بھی علم والوں کو ذلیل نہیں فرماتے۔ رب کائنات علم والوں کو بڑا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور لوگوں، ان علم والوں، قرآن والوں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے جب یہ قرآن پڑھنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے اپنے گھروں سے نکل کر مدرسے کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے گھر سے باہر جب قدم رکھتے ہیں، پہلا قدم فرشتوں کے پروں پہ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ظاہراً تمہیں نظر آتا ہے یہ مٹی پہ چل رہے ہیں، زمین پہ چل رہے ہیں، گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن فرمایا جب دین حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، فرشتے اپنے نورانی پر ان کے پیروں کے نیچے بچھا لیا کرتے ہیں۔ اور لوگوں، علم والوں کی بڑی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی علم کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے گلی میں نکلتا ہے، کسی راستے میں نکلتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے آدمی کے لیے رب کائنات جنت کا راستہ آسان کر دیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او لوگوں، آسمان کے ستارے تمہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ علم والے قرآن پڑھنے والے لوگ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آسمان والوں کو ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں ان علماء، ان طلباء کی قدر بھی کیا کرو، آپس میں بھی قدر کرے۔ عام عوام جو ہے وہ خاص طور پر ان علماء طلباء کی قدر کرے، عزت بھی دے، محبت بھی کریں، خدمت بھی کیا کریں۔ ان تمام چیزوں کے الگ الگ فائدے حاصل ہوں گے۔ محبت کریں گے، اس محبت کے نتیجے میں اللہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر ان کی خدمات ضروریات کو پورا کرو گے تو پھر بلے بلے انشاءاللہ پھر دنیا میں برکتیں، آخرت میں جنتیں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جامعہ اسلامیہ ڈابیل بمبئی پڑھنے کے لیے گیا، آج کے طلباء جو موجود ہیں تمہیں مبارک ہو، تم بڑی آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہو، آسانی سے کھانا پکا پکایا ملتا ہے، روٹی ٹائم پہ ملتی ہے، گرمی سردی کا انتظام ملتا۔ اس زمانے میں تعلیم ملتی تھی، روٹی نہیں ملتی تھی، تعلیم ملتی تھی، رہائش نہیں ملتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں جب پڑھنے کے لیے گیا، مدرسے والوں نے کہا علم ملے گا، روٹی کوئی نہ مل سی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی کراچی گیا ہو یا کراچی سے بھی کہیں آگے گیا ہو اور پیدلوں چلنے کا زمانہ ہو، اور وہاں جا کر پتا چلے کہ میری روٹی نہیں ملتی، پڑھائی ملے گی، تو کیا بیتے گی اس پہ۔ حضرت فرماتے ہیں میں ایک نماز کے بعد باہر بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس اداسی پہ ایک اور واقعہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کا سنایا ہوا یاد آ گیا، پہلے وہ سنو۔ تو صحیح مجھے بیٹھے ہو نا، اداس بیٹھے ہو تاکہ کوئی نہ، باقی تمہارے آتے تو گلاس ہے نا یہ واسطے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے واقعہ کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ غالباً ان کا زمانہ تھا، ایک طالب علم یوں ہی مدرسے میں آیا دور سے چل کے، تو مدرسے والوں نے کہہ دیا کہ پڑھائی ملے گی، روٹی نہیں ملے گی۔ بڑا پریشان کہ میں اتنی دور سے آیا، روٹی کے بندوبست کیسے کروں گا؟ تو وہ بھی یوں ہی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا مسجد کے باہر، بڑا اداس پریشان، آنکھوں میں آنسو۔ تو ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلا، اس نے کہا بچے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ کہنے لگا جی ایسے ایسے دور سے آیا تھا، تعلیم پڑھائی ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی، میں کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگا پریشان نہ ہو، میری اماں فوت ہو گئی تھی، میں نے 40 دن روٹی دینی ہے، 40 دن کھا، اللہ آگے بھی انتظام کر دے گا۔ اس نے کہا یہ واجبہ مزے لگ گئے، اماں کی روٹی تو کھاؤں پہلے 40 دیوار۔ اب جب 39 دن روٹی کھا لی، آخری دن آ گیا، اس طالب علم نے سر سجدے میں ڈال کے نہ دعائیں کرنا شروع کر دی کہ مولا ہون کے بے دی اما مار، یہ روٹی نہ موگ گئی ہون نہ بھی روٹی کا انتظام کر۔ طالب علم نے کسی نے بھاگ کر گئے اور حضرت کو بتایا کہ وہ ایسے ایسے دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کیا بد دعائیں کر رہا ہے، کسی کا رگڑا نکال دے گا، یہ مہربانی کرو اس کی روٹی چالو کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ لاؤ، اس کو کہا بھی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، آج سے تیری روٹی چالو ہو۔ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں طلباء کی، قرآن والے لوگ ہیں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غم زدہ بیٹھا تھا، اداس بیٹھا تھا کہ روٹی کا بندوبست نہیں، تو ایک بوڑھی اماں آئی،
مجھے کہنے لگی کسی شریف گھر کے لگتے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا مدعا سامنے رکھ دیا کہ اماں علم حاصل کرنے آیا تھا، تعلیم ملتی ہے، روٹی نہیں ملتی۔ اماں نے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں بھی غریب عورت ہوں، کسی کے گھر مزدوری کرتی ہوں، وہ 2 روٹیاں مجھے صبح دیتے ہیں، 2 شام کو دیتے ہیں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد میں برداشت کروں گی، 1 کھا لوں گی اور 1 تجھے دے دیا کروں گی، تو قرآن پڑھنا، میرے لیے دعائیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ این ٹائم پہ روزانہ وہ صبح بھی شام کو بھی 1 روٹی دے جایا کرتی، میرا گزارا ہوتا رہا، میں دعائیں کرتا رہا، دین پڑھتا رہا، ایک دن عالم بن گیا۔ رب کائنات نے مجھے دنیا میں پھرایا، میں دین کی برکت سے دنیا میں گیا۔ ایک بار رب کائنات نے مجھے بیت اللہ کی حج کی توفیق عطا فرما دی، میں حج کے لیے چلا گیا، حج کے ارکان ادا کر کے میں امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر حاضری کے لیے آ گیا، مسجد نبوی میں وہاں بیٹھ گیا، درود و سلام کے تحفے بھی میں نے پیش کر دیے۔ اس کے بعد میں محبت سے روزے کی جالیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگائی، مجھے نیند آ گئی، مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، وہی بوڑھی اماں، لیکن اب بوڑھی کوئی نہیں، جوان ہے، حسن و جمال ہے۔ اس زمانے میں پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، آج بڑے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کر دی اماں یہ مزے کیسے لگ گئے، یہ اعلیٰ لباس کیسے مل گیا، حسن و جمال کیسے مل گیا؟ اماں کہنے لگی میں اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوئی، رب کائنات نے فرمایا تیرے عمل تو اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن تو نے قرآن والے کے لیے، دین والے کی خدمت کرتے ہوئے اپنا پیٹ کاٹا، 1 روٹی اس پر قربان کی، جا 1 روٹی کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اماں کہنے لگی او میرے بیٹے وہ تجھے دی ہوئی 1 روٹی میرے کام آ گئی، رب کائنات نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اور لوگوں ان طلباء کے لیے اگر تم بھی روٹی کا بندوبست کرو گے، کسی کو اچھا لباس پہنا دو گے، ان کی کسی ایک ضرورت میں بھی کام آ جاؤ گے، میرا ایمان ہے رب کائنات جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائیں گے۔ پہلی بات یہی کہ آپ خود قرآن مجید پڑھو، خود قرآن والے بنو، قرآن کا قدر کرو، پھر قرآن والوں کی بھی قدر کرو، عزت کرو، ان کی ضروریات کو بھی پورا کیا کرو، ان سے محبت بھی کیا کرو۔ کبھی کبھار مدارس کے اندر آ کر طلباء سے، اساتذہ سے پوچھ لیا کرو کس چیز کی ضرورت ہے، میری ہستی اتنی ہے، میں اتنے کر سکتا ہوں، بس وہی اپنے حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ملا دیا کرو، ان سے محبت کا اظہار کر دیا کرو۔ یہ ننھے منھے جو مسافر طلباء ہوتے ہیں نا جی، اکثر غریب گھروں کے ہوتے ہیں، یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں، ویسے بھی ہر قرآن والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان غرباء کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، ان سے دعائیں لیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی بھی اور قرآن والوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم آپ کے یہ قرآن والوں کی خوشی کے موقع ہے، ہماری یہاں شرکت ہوئی، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی رضا کے لیے آئے تھے، آپ کی رضا حاصل کرنے آئے تھے، مولا ہم سب سے راضی ہو جا، رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ حضرات دور و نزدیک سے جہاں سے بھی چل کر آئے، اللہ قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر گناہ معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولادوں کو نیک اور نمازی بنا، مولا ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب
اے پروردگار عالم یہ جتنے حضرات جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں میں نہیں جانتا، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اور ان کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس کا صلہ انہیں دنیا آخرت میں عطا فرما۔ حاضرین مجلس یا گھر والوں میں کوئی بیمار ہو، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن مریضوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما۔ ہم سب کو صحت، تندرستی، عافیت، برکت، رحمت اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرما۔ موت آئے تو ہماری زبان پر قرآن ہو، موت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، مولا موت آئے تو ہماری زبان پر درود پاک ہو۔ رب کائنات عافیت والی، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ مولا یہ علماء طلباء صبر کرتے ہیں، تھوڑی تنخواہیں ہیں ہمارے اساتذہ علماء کی، تھوڑی تنخواہوں پر صبر کرتے ہیں۔ مولا ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما دے۔ مولا یقیناً پہلے بھی آپ ہی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مولا ان حضرات کو مزید خوشحالی اور آسانیوں والی زندگی عطا فرما۔ تمام مساجد، مدارس، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، ان اساتذہ علماء اور طلباء کی حفاظت فرما۔ مولا جہاں کہیں بھی لوگ قرآن پڑھ اور پڑھا رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ برادر محترم مولانا قاری محمد احمد صاحب اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، زندگی، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر عافیت برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے محتمم یقیناً قاری صفدر رحیمی صاحب اور دیگر جتنی بھی انتظامیہ ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہم سے محبت کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور یہ اس میں کافی دیر تک یہ پروگرام چلا، میں دیکھ رہا تھا کافی بزرگ بھی بڑی عمر کے حضرات تشریف فرما ہے۔ یا اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بھی بے اولاد ہیں نیک نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہے اللہ سب کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ جس کے گھر میں بیٹا نہیں ہے اللہ اپنے خزانوں سے بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو عافیت، رحمت، برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ قاری صاحب نے بتلایا تھا نوجوان کیا نام ہے جن کی شادی؟ محمد علی نوجوان ہے، ان کی شادی ہوئی، بڑی محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ اللہ رب العزت ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ان کو اولاد اور اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور زوجین میں اللہ اور زیادہ محبتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی اس طرح سے جوانوں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں ہے، علم حاصل نہیں ہے اور جو علم ہے اس پر عمل نہیں ہے، معلوم نہیں تربیت کی کمی یا کیا، شادیاں ہوتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ہمیں لوگ کتنے آ کر کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سب ہی نوجوان جن کی نکاح شادیاں ہو چکی اللہ ان کو گھروں میں سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، محبتیں عطا فرما۔ رب کائنات جن کو اولادیں عطا فرمائی ہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Thanks for watching my video and subscribe my channel.